نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس ایسے میں ہوا جب پورے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان اور اسلامک اسٹیٹ ان میں سے اکثر کارروائیوں کی ذمہ داری لے چکے ہیں۔ ادھر حکومت پاکستان کی افغان طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کو لگام نہ دینے پر مایوسی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پچھلے ہفتے اس بیان سے واضح ہے، جس میں انہوں نے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کا عندیہ دیا۔ طالبان حکومت پاکستانی وزیر داخلہ کے اس بیان کی سخت مذمت کر چکی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے عامر رانا موجود ہیں۔ عامر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ ایک خیال یہ بھی گردش کر رہا تھا کہ شاید دہشت گردوں کے خلاف کسی ملٹری آپریشن کا اعلان سامنے آئے، تاہم نیم قبائلی علاقوں میں کسی نئے ملٹری آپریشن کے لیے حمایت اس وقت کم نظر آتی ہے۔ اس وقت دہشت گردی کا جو نقشہ ملک بھر میں ابھر رہا ہے، اس میں کیا ملٹری آپریشن مؤثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ملٹری آپریشن کی تو گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب اس طرح کے ٹھکانے تو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے پاکستان میں نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ علاقے کو قبضے میں کیا ہوا ہو۔ تو سارے علاقے پاکستان کی افواج کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ یہ ہے کہ سرحد پار سے اور کبھی سرحد کے اندر سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، پولیس کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آلریڈی جو ہے وہ سرچ بیس آپریشن، انٹیلیجنس بیس آپریشنز چلتے رہتے ہیں۔ اب اس فیصلے کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ شاید ان آپریشنز کا دائرہ جو ہے وہ افغانستان میں بڑھا دیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ انیشلی ممکن ہوگا۔ شاید کچھ سگنیچر سٹرائکس ہوں وارننگ کے لیے طالبان کے لیے۔ اب یہ اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں یو ایس پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے وہ کیسے چلے گی، کیا یہ ڈرون کے ذریعے ہوگی، ایئر سٹرائکس ہوں گی، کیا ہوگا، اس کے بہت ساری ابھی پریکاشنز ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم جو فیصلہ میرے خیال میں ہے جو ہوا ہے سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر، وہ افغانستان کی پالیسی ہے، اس کو بڑا ریشنلی اس کو انالائز کیا گیا، اور ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو توقعات تھیں افغان طالبان سے وہ پوری نہیں ہو سکیں۔ اب اس کے لیے اسٹریٹجی کے طور کے اوپر یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور سرحد کے اوپر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کو بڑھانے کی بات ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے کرائسس کی وہ تو الگ ہے، لیکن وہ پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ عامر، یہ بتائیے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس اجلاس کے بعد وہ فیصلے سننے کو یا وہ حکمت عملی سننے کو کسی حد تک ملی جس کی آپ توقع کر رہے تھے؟ دیکھیے، ہنٹ اس سے ضرور ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہینڈ آؤٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، اس میں ساری اسٹریٹجی تو نہیں بتائی جائے گی، لیکن اس سے ہنٹ ملتا ہے کہ اب اگر کوئی اس قسم کا حملہ ہوا جس میں سرحد پار سے لوگ آئیں اور پاکستان کے اندر کارروائی کریں، تو اس صورت میں پاکستان شاید جو ہے وہ اندر جا کے سٹرائکس کر سکے، اور لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا، وارننگ دی جائے گی یا بغیر وارننگ کے اس قسم کے حملے ہوں گے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے افغان طالبان سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اب وہ چینل کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہ اسٹریٹجی اہم ہوگی۔ کیا وہ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں گے، کیا یہ اوپن بائی لیٹرل ڈائلاگ ہوگا یا سیکریٹو ہوگا؟ سیکریٹو ڈائلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتی، اور کوئی بھی فریق جو ہے بعد میں کسی بھی کریٹیکل مومنٹ کے اوپر وہ اپنی رائے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہوگا، انگیجمنٹ افغان طالبان کے ساتھ کس قسم کی ہوگی اس مسئلے کو لے کے۔ عامر، یہ بتائیے، جانے سے پہلے آپ نے خود بھی لکھا کہ غلطی کی پاکستان کی حکومت عسکری قیادت نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو وقت مل گیا منظم ہونے کا۔ کیوں بار بار یہ غلطی کی جاتی ہے جب ماضی میں بھی حکومت ڈیل کر چکی ہے اس گروہ کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہی بار بار سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں۔ اس کی تو شاید ایک وجہ یہی ہے کہ ایک ہمارا جو پورا سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ بڑا انڈیا سینٹرک ہے، اور جہاں سے بھی ہمیں تھریٹ فیل ہوتی ہے کہ انڈیا آئے گا، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان اپنی پالیسی کو تبدیل کرتا ہے۔ اور طالبان سے بھی توقع یہ تھی کہ وہ آئیں گے تو کم از کم جو ہے وہ انڈیا کے لیے یہاں پہ اسپیس کم ہوگی، لیکن طالبان نے بھی وہی حربہ استعمال کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی کمزوری ہے۔ جب بھی انہیں پاکستان کو تنگ کرنا ہو یا
काउंटर बैलेंस करना हो तो इंडिया का नाम कभी मुल्ला याकूब लेते हैं, कभी उनके कोई और मिनिस्टर लेते हैं। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ताल्लुकात जो हैं इंडिया के साथ भी आपके मेरा ख़्याल है रिव्यू करने की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान के साथ भी ज़रूरत है। वो कब होगा? ये उसी वक़्त होता है जब आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग हो, आपके सियासी इदारे भी आपके स्ट्रॉन्ग सियासी हों। इदारे और इस स्ट्रॉन्ग हो। आमिर राना, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।